السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی بات کریں، اس سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کے بعد کے اثرات کیسے ہوں گے۔ اس سے کوئی مثبت اثرات مرتب ہوں گے یا منفی، جسے کہتے ہیں پہلے سوچو پھر بولو یا پہلے تولو پھر بولو۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت انسان بھی یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ہمارے قول و فعل سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ لوگوں پر ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان میں سے اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا، صبر و استقامت سے چلنے والا ایسا ہوگا جیسا کہ اس نے ہاتھ میں انگارہ لیا ہو۔ جیسا کہ یہ مشکل، ویسے ہی قرب قیامت کے زمانے میں اور فساد اور فتن کے زمانے میں دین پر جمنا، ثابت قدم رہنا نہایت مشکل ہو جائے گا۔ اور ایسے حالات میں، ایسے اوقات میں تھوڑے اعمال کا اجر بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی اس بات کو دیکھیں، اور دوسری طرف ہم معاشرے میں اس بات کو بھی دیکھیں کہ اگر ایک شخص نے جانے یا انجانے میں کوئی غلطی کر دی، کسی کو تکلیف پہنچ گئی، اس کے رد عمل میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے جان بوجھ کر کیا یا انجانے میں، لیکن ہمارا رد عمل ایسا منفی ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر بعض اوقات جانور بھی شرما جاتے ہیں۔ کوئی غریب آدمی، اس کی ریڑھی، اس کا سائیکل، اس کا موٹر سائیکل کسی کی مہنگی گاڑی سے غلطی سے ٹکرا گیا، تو یہاں ہم انسان اور انسانیت کی قیمت کو پس پشت ڈال کر اپنی گاڑی اور اپنے مال و دولت کی اہمیت کو زیادہ نمایاں سمجھتے ہوئے انسانیت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اس کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں۔ ہمارا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ صرف نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، مساجد تعمیر کرا دینا، مسجدوں میں قرآن تقسیم کروا دینا یا اللہ کی راہ میں چند پیسے خرچ کر دینے کا نام نہیں۔ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور انسانیت، انسان کی قدر، یہ اس دین کی ایک شاخ ہے۔ تو ہم نے جہاں اور شاخوں کو کاٹ دیا، انہیں خشک کر دیا، ہم اس شاخ سے بھی محروم رہ گئے کہ ہم اسے سرسبز و شاداب رکھ سکیں۔ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں تو انسان کی اور خاص طور پہ مسلمان کی اہمیت انتہائی زیادہ تھی، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نظر میں نہ ہی انسانیت کی اہمیت، نہ ہی مسلمان کی اہمیت ہے تو اپنی خود ساختہ عزت کی، اپنے فنا ہو جانے والے مال کی، اور مستقبل میں بے وفا ہو جانے والے رشتہ داروں کی، کہ ہم انسانیت کو پس پشت ڈالتے ہوئے عصبیت کو اپنانے سے بھی نہیں کتراتے۔ تو میرے عزیزو، اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ کسی سے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں، اور جان بوجھ کر بھی اگر کسی نے کر دیا تو اس سے بھی درگزر والا معاملہ کریں۔ تو یہ ہمارے اللہ کی ہم سے چاہت ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر کے چلیں، تاکہ رب چاہی کے مطابق زندگی گزار کر دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال جو کرونا وائرس کے حوالے سے بنی ہوئی ہے، اس میں ہم زیادہ توجہ اس بات پر دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو، اس سے معافی مانگیں، اور یہ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ساری دنیا سے ہٹا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز کی طرف سے، جو حکومت کی طرف سے ہمیں ہدایات دی جا رہی ہیں، ان کو فالو کرنے کی ہم کوشش کریں، تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہ سکیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔